بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 33 کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب تھا باب ملاطفت الیتیم والبنات وسائر الضعفۃ والمساکین والمنکسرین والاحسان الیہم والشفقۃ علیہم والتواضع معہم وخفض الجناح لہم۔ اس باب میں یتیموں اور لڑکیوں اور تمام کمزور، مسکین اور خستہ حال لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کے بیان میں تھا۔ اس باب میں یہ بتایا گیا کہ ان خستہ حال لوگوں کے ساتھ اگر ہم نرمی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے کس قدر خوش ہوگا اور ہمیں کتنا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر ہم نے اس کے برعکس ان لوگوں کو دھتکار دیا تو اللہ کی کتنی ناراضگی ہوگی۔ تو اسی طرح کی ہم احادیث پڑھ رہے تھے، تو ان میں سے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی جاتی ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس المسکین الذی تردہ التمرۃ والتمرتان ولا اللقمۃ ولا اللقمتان انما المسکین الذی یتعفف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو ایک کھجور اور دو کھجوریں یا ایک لقمہ دو لقمہ مانگتا پھرتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے۔ یتعفف یہ باب تفاعل سے ہے، بمعنی بتکلف پاک دامن بننا، یعنی اس کو ضرورت تو ہوتی ہے لیکن وہ سوال سے بچتا ہے۔ وفی روایت فی الصحیحین لیس المسکین الذی یطوف علی الناس تردہ اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان ولکن المسکین الذی لا یجد غنیا یغنیہ ولا یفتن بہ فیتصدق علیہ ولا یقوم فیسأل الناس۔ صحیحین کی ایک روایت میں ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو گھومتا پھرتا ہے اور لوگوں سے اس کو ایک لقمہ یا دو لقمہ، ایک کھجور یا دو کھجوریں میسر آتی ہیں، البتہ مسکین وہ آدمی ہے جو مال و دولت کو نہیں پاتا کہ جس سے وہ مستغنی رہے، اور نہ اس کے فقر کا کسی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس پر صدقہ کر دے، یعنی اس پر صدقہ کیا جائے، نہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں مسکین کے بارے میں بتایا گیا کہ دراصل مسکین کون شخص ہے۔ تو اس میں ایک بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مسکین اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی مسکین کی تعریف میں لوگوں کا کچھ اختلاف ہے۔ تو مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور وہ قرآن پاک کی آیت سے استدلال کرتے ہیں جس میں فرمایا او مسکین ذا متربہ، یعنی جو مٹی ہی والا ہو، مٹی میں لگ گیا ہو، بالکل اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ موجود ہو مگر اس کی ضرورت نہ پوری ہوتی ہو۔ تو وہ لوگ قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، کہ وہ کشتی چند مسکین کشتی کے مالک تھے، یعنی وہ کشتی جو ہے وہ تو ان کے پاس موجود تھی، لیکن اس کشتی سے ان کی اتنی آمدن نہ تھی جس سے ان کی ضرورت کو پورا کہ وہ کشتی ان کی ضروریات کے لیے پوری نہ تھی۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہو لیکن اس کے ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں۔ بہرحال اس حدیث میں ترغیب ہے کہ بعض مسکین تو وہ ہوتے ہیں جو گھر گھر جا کر سوال کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں۔ اس کے مقابل میں کچھ مسکین اور فقراء ایسے سفید پوش لوگ ہیں،
ان کی ظاہری حالت ایسی نہیں ہوتی کہ لوگ ان کو مسکین سمجھ کر کچھ دے دیں یا ان پر کوئی صدقہ وغیرہ خیرات دے دیں، تو ایسے سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے ان کو دینے کی ترغیب اس حدیث میں موجود ہے کہ حقیقتاً تو مسکین وہ ہیں، یعنی ان کو دینے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور عام طور پہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ان کی حالت دیکھ کر کہ یہ اس قدر مجبور ہیں۔ تو جو لوگ فراست رکھتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے، وہ ان لوگوں کو اپنی فراست سے تلاش کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو اور تلاش کر کے ان لوگوں کی مدد کیا کرو، کہ لازمی نہیں کہ غریب اور مسکین صرف وہی ہے، محتاج اور ضرورت مند صرف وہی ہے جو سوال کرتا ہو۔ بعض لوگوں کی حالت سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ضرورت مند ہیں، تو اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو اپنے صدقہ اور خیرات دینی چاہیے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورتوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ پاک کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس شخص کی طرح ہے جو قیام کرتا ہے، سستی نہیں دکھاتا، اور اس شخص کی طرح ہے جو روزہ رکھتا ہے، افطار نہیں کرتا۔ لا یفطرو یعنی یہ باب ناصرہ سے بھی آتا ہے، اور ناصرہ ینصرو سے فطرہ یفطرو، اور اس کا یہ باب ضربہ یضربو سے بھی آتا ہے، یعنی فطرہ یفطرو، اس کا مصدر فطورن اور فطارن آتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا تیزی کے بعد ساکن ہونا یا سختی کے بعد نرم پڑ جانا، کسی کام میں کوتاہی کرنا۔ اور جو یہاں پہ آیا ارملہ، ارملہ سے مراد وہ عورت ہے جو شوہر کے بغیر ہو، خواہ اس کو طلاق ہو گئی ہو یا پھر اس کا شوہر وفات پا گیا ہو، جو محتاج اور کمزور ہو، اور اس میں یعنی عورت کا مطلب شوہر نہ ہو، چاہے وہ بیوہ ہو یا کسی بھی صورت میں، تو اس پر خرچ کرنے کا ثواب ہے، اور اس کو بھی محتاج لوگوں میں ہی شمار کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محتاج یعنی عورت کی مدد کرے یا مسکین کی مدد کرے تو اس کا کس قدر ثواب ہے۔ تو پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جو اس میں فرمایا کہ احسبہ یعنی میرا گمان ہے۔ تو یہ کس کو شک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے یا یہ فرمائے تھے کالقائم الذی لا یفطر کالصائم الذی لا یفطر، تو یہ کس کو شک ہے؟ تو اس کی طرف سے علماء کے دو قول ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ قول حضرت عبداللہ بن مسلمہ کا ہے جو اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ امام مالک اور امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور یہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں۔ اور بعض محدثین کی یہ رائے ہے کہ یہ گمان اور شک خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مجاہد فی سبیل اللہ فرمایا یا کل قائم الذی لا یفطر فرمایا۔ بہرحال جو بھی ہو، اس میں مراد یہی ہے کہ اس کو اجر و ثواب اتنا ملے گا جو کسی بے شوہر والی عورت کی مدد کرے یا مسکین کی مدد کرے، کو اس کو اتنا ثواب ملے گا جو راتوں کو جاگتا ہے اور اس جاگنے میں سستی نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں بلکہ یہ الفاظ بھی ہیں کل قائم لا ینام، کہ ایسا قیام کرنے والا
جو رات کو سوتا ہی نہ ہو، تو یہ ساری رات عبادت کرنا اور سارا دن روزہ رکھنا یہ کس قدر ہمت کے کام ہیں، تو ہم اس کے اجر و ثواب کو پہنچ سکتے ہیں اگر ہم کسی بیچارے کی مدد کر دیں۔ اگر ہم ان بیچاروں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس قدر ثواب عطا فرمائے گا جیسے کہ ان عابدوں اور زاہدوں کو ثواب ملا۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو حدیث ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ میں نے اس رتبے کو، اس درجے کو حاصل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شر الطعام طعام الولیمہ یمنعوها من یأتیها ویدعا الیہا من یأباها ومن لم یجب الدعوة فقد عصى اللہ ورسولہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدترین دعوت اس ولیمے کی دعوت ہے جس میں ان لوگوں کو روکا جاتا ہے جو اس میں شرکت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو انکار کرتے ہیں، اور جس شخص نے دعوت کو قبول نہ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ وفی روایت فی الصحیحین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ من قولی بئس الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء۔ تو صحیحین کی ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ولیمے کا کھانا برا ہے جس میں صرف مالداروں کو دعوت دی جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ اس میں یہ جو لفظ آیا تھا میں یعبا کا مراد یہ باب فتح یفتح سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ناپسند کرنا، مکروہ جاننا یا کسی چیز سے ناخوش ہونا۔ تو اس حدیث مبارک میں یہ بتایا گیا کہ ولیمہ یہ بہت اچھی جو ہے یہ دعوت ہے، کیونکہ ولیمہ مسنون ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن یہ بھی شر الطعام بن جاتی ہے، یعنی یہ دعوت بھی برا کھانا بن جاتی ہے جبکہ اس میں ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے جو اس میں آنا چاہتے ہیں، یعنی جن کو کھانے کی خواہش ہے یا اس ولیمے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کو اس ولیمے میں بلایا ہی نہ جائے۔ اور اس میں جو اگلی روایت میں یہ فرمایا اور آگے یہ فرمایا کہ جو اس کو قبول نہ کرے اس دعوت کو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو اس بنا پر بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے، لیکن یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ کئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ استحباب کا حکم ہو اس کو امر کے صیغے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس کی کئی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہاں پہ جو فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا مستحب ہے اور اس کو قبول کیا جائے، لیکن یا اگر کوئی اس کو کسی وجہ سے قبول نہیں کر سکتا یا اس ولیمے میں اس دعوت میں ایسے کام ہو رہے ہیں جو خلاف شرع ہیں، تو پھر ہمارا اس میں جانا ضروری نہیں، بلکہ اس سے معذرت کر لینا ہی بہتر ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم اس دعوت میں جائیں گے تو وہاں پہ ایسی چیزوں کا استعمال ہوگا اور ایسی رسومات ہوں گی جو کہ اسلام کے منافی ہیں، تو اس جگہ پہ ہمارا جانا درست نہیں۔ اور ولیمے کی دعوت کو یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ واجب نہیں، لیکن اس کو تکبر کے ساتھ اگر ہم اس کو منع کریں کہ میں اپنی وہاں پر جانا انسلٹ سمجھوں، بے عزتی سمجھوں، تب تو یہ قبول نہ کرنا جو ہے یہ برائی ہے۔ لیکن اگر کسی جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کسی اپنی وجہ سے یا شریعت کے حکام کو توڑا جا رہا ہو تو اس وجہ سے اگر ہم نہ جائیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وزم اصابعہ رواہ مسلم
جاریتین ای بنتین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ دونوں بالغ ہو گئی، قیامت کے دن میں اور وہ ان 2 انگلیوں کے مانند اکٹھے آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا تو فرمایا جاریتین سے مراد اس کی اپنی لڑکیاں ہیں۔ تو لڑکیوں کی پرورش پر اتنی فضیلت کیوں ہے کہ لڑکیوں کی پرورش کی جائے تو اسے اس قدر فضیلت ملی کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مثلا جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ پھر اس کا معلوم ہوا کہ لوگ تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن آپ نے اس کی اچھی تربیت کرنی ہے، تو یہ ایک طرح سے امتحان ہے، اور اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتے ہیں کہ اس کے پرورش کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ فرمایا حتی تبلغا، یعنی وہ بالغ ہو جائیں، تو ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان بچیوں کی پرورش اس وقت تک کرے کہ وہ باپ کی کفالت سے مستغنی ہو جائیں، یعنی ان کی شادی ہو جائے یا کچھ اس طرح سے۔ تو جب اس کی شادی ہو جائے تو پھر یہاں تک، یعنی بالغ ہونے سے مراد یہی ہے کہ ان کی شادی کر کے اپنی ذمہ داری ان کو دے دیں۔ تو یہ نہیں کہ جب بالغ ہو جائیں تو اس کے بعد باپ کی ذمہ داری یا ان کے جو بھی کفیل ہے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، تو تبلغا سے مراد بمانا شادی ہی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا اجر و ثواب دیا، کیونکہ یہ اس دور کی بات ہے جب کہ عورتوں کو یا لڑکیوں کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا، اور آج کل بھی جس قدر خوشی لڑکے کے پیدا ہونے پر ہوتی ہے اتنی خوشی لڑکیوں کے پیدا ہونے پر نہیں منائی جاتی۔ لیکن اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی کہ اگر لڑکیوں کی صحیح تربیت کرو اور صحیح تربیت کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ انعام حاصل کر لو، دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخلت علی امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں، وہ سوال کرنے آئی تھی لیکن میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، چنانچہ میں نے اس کو وہ کھجور دے دی۔ اس نے ایک کھجور کو اپنی 2 بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا، خود اس سے کچھ نہ کھایا، پھر وہ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، میں نے آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان لڑکیوں کے بارے میں آزمایا جائے پس وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ اس میں جو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس قصے کو بیان کیا کہ اس عورت نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنا بھلا سلوک کیا، اپنے بیٹیوں کو وہ کھجور دے دی اور خود اس میں سے چکھا بھی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو پسند کیا، فرمایا کہ یہ ایک خوبی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے لیے جو اجر مرتب ہوا اس کو بھی بیان کیا۔ تو اب یہ سوال ہے کہ آپ نے فرمایا من ابتلیا، یعنی جو آزمایا گیا، کیا لڑکیوں کی پیدائش، لڑکیوں کی جو ہے تربیت کرنا یا ان کو پالنا یہ کوئی آزمائش ہے؟ تو اگر اس دور کو دیکھا جائے
کہ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کی پیدائش پر بہت نفرت کی جاتی تھی اور اس کو ناگوار سمجھا جاتا تھا، تو اس طعن و تشنیع والے دور میں اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کرنا ایک آزمائش ہی ہے۔ اور آج بھی بچیوں کی تربیت کرنا ماں باپ کے لیے مشکل ہے، خاص طور پہ جب وہ پڑھ بھی رہی ہوں تو ان کو لانا لے جانا اور ان کی بہترین تربیت بھی ہو اور ان کی بہترین نگہبانی بھی ہو، تو یہ ایک آزمائش ہی ہے۔ اور جب انسان اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام و اکرام عطا فرماتے ہیں۔ شریعت نے لڑکیوں کی عزت اور توقیر کی بہت اہمیت بیان کی ہے اور اس پر بہت زور دیا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد روایات ہیں جس میں اس بات کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش پر ناگواری کی جائے یا ان کی اچھی تربیت نہ کی جائے۔ تو اس حدیث میں زمانہ جاہلیت کے رسم کو توڑنے کے لیے یہ بھی حکم دیا کہ جو لڑکیوں کی پرورش کرے یعنی ان کو صحیح تعلیم اور تربیت دے تو اس کے لیے یہ آخرت کا نجات ہوگی۔ صرف نجات ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی ان تربیت کرنے والے کو اپنی رفاقت اور ہم نشینی کی بشارت بھی دی، جیسے کہ ہم نے پچھلی حدیث میں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کس قدر عظیم الشان کام ہے۔ تو لڑکیوں کی پیدائش پر منہ کا بگاڑ لینا، اس کو ناگوار سمجھنا یا ان کی تربیت کی طرف توجہ نہ دینا، یہ دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کرنی چاہیے اور ان کی پیدائش پر ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور انہیں رحمت ہی سمجھنا چاہیے۔ وعن عائشة أيضا رضی اللہ عنہ قالت جاءتنی مسکینۃ تحمل ابنتین لها فأطعمتها 3 تمرات فأتت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستعمتها ابنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة او اعتقها بها من النار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مسکین عورت 2 لڑکیوں کے ساتھ، اس میں یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے مروی ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی واقعہ ہے، اور لیکن بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مسکین عورت 2 لڑکیوں کے ساتھ میرے پاس آئی، میں نے اس کو 3 کھجوریں دی، چنانچہ اس نے ہر ایک کو ایک کھجور دے دی اور ایک کھجور کے اپنے منہ کی طرف اٹھایا تاکہ خود کھائے، لیکن اس کی دونوں لڑکیوں نے اس سے اس کھجور کا بھی مطالبہ کیا۔ اس نے کھجور کو چیرا جس کھجور کو کھانے کا وہ خود ارادہ کر رہی تھی اور ان دونوں کے درمیان اس کو بانٹ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اس کا یہ طرز عمل بہت اچھا معلوم ہوا۔ میں نے اس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اس کے لیے اس کی وجہ سے جنت کو واجب کر دیا، یا اس عمل کی وجہ سے وہ جہنم سے آزاد ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اگر اپنی بچیوں کی تربیت کی جائے، ان کو اچھا کھلایا جائے اور ان کے لیے قربانی دی جائے تو اس سے کس قدر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سے یہ بھی استدلال ملتا ہے کہ عورت اپنے خاوند کے مال سے صدقہ دے سکتی ہے بشرط کہ اس کی طرف سے اجازت ہو، تو اس صورت میں دونوں ثواب میں شریک ہوں گے، عورت صدقہ دینے کی وجہ سے اور شوہر اس پر رضامندی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر دونوں ہی کو ثواب دیں گے۔
وعن ابی شریح خویلد بن عمرو الخزاعی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة حدیث حسن رواہ النسائی باسناد جید۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں ڈراتا ہوں یتیم اور عورت کے حق کا خیال نہ رکھنے سے۔ یہ حدیث حسن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ احرجو کا مطلب ہے کہ میں سخت ڈراتا ہوں، یعنی جو شخص ان دونوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے میں اسے گناہگار سمجھتا ہوں اور اسے پرزور ڈراتا ہوں اور سخت تاکید کے ساتھ اس کی حق تلفی سے روکتا ہوں۔ تو اس حدیث مبارک میں بھی یہی بتایا گیا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان ایسے ہوں جو یتیم اور عورت کے حقوق کو ضائع نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو خوب بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان کو بہت اچھی طرح سے بہت زیادہ ڈراتا ہوں کہ اگر تم ان کے حقوق کو پامال کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آؤ گے۔ تو ان دو چیزوں میں سے ایک چیز یعنی یتیم اور مرأہ، ان میں سے ایک چیز المرأہ یعنی عورت ہے۔ زمانہ جاہلیت کے مقابلے میں اسلام نے عورت کی ذات کو ایک نعمت قرار دیا، اس کا ذکر خیر اور مدح کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاشرت اور نرمی کی بار بار تاکید فرمائی۔ عورتوں کی چار ہی حیثیتیں ہیں، یعنی چار ہی حالتیں ہیں، یا تو عورت ماں ہوتی ہے یا بیٹی یا بہن اور بیوی۔ ان سب کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق متعین فرمائے اور ان کو وراثت میں حصے دار بنایا اور ان کو چیزوں کا مالک بنایا۔ اور اسی طرح یتیم کے حق کی بھی بہت تاکید آئی ہے۔ شریعت نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بار بار تاکید فرمائی۔ اس سلسلے میں حکم فرمایا کہ یتیم بچوں کو اپنی آغوش شفقت میں لو اور یتیم بچوں کو اسی طرح پالو، ان کے بارے میں اسی طرح غور و فکر کرو جس طرح کہ تم اپنے بچوں کے بارے میں کرتے ہو۔ وعن مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال را سعد ان له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم رواه البخاري هكذا مرسلا فإن مصعب بن سعد تابعي ورواه الحائز أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه۔ حضرت مصعب بن سعد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کو ان کے نچلے درجے والوں پر فضیلت حاصل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں مدد کیے جاتے اور رزق نہیں دیے جاتے ہو مگر اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ بخاری نے اس حدیث کو مرسلاً ذکر کیا اس لیے کہ مصعب بن سعد رحمہ اللہ تابعی ہیں، اور حافظ ابو بکر برقانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کتاب میں متصلاً ذکر کیا کہ مصعب عن ابیہ کے ساتھ یہ روایت کی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد جو ہیں یہ تابعی ہیں، ان کے والد جو ہیں وہ صحابی ہیں، اور ان کا نام مصعب اور والد کا نام سعد تھا، اور یہ تابعی ہیں، اور عموماً یہ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ سے روایت نقل کرتے ہیں، اور ان سے مجاہد اور ابو اسحاق رحمہ اللہ وغیرہ ان سے روایات نقل کرتے ہیں۔ بہرحال اسماء و رجال والوں نے ان کی ثقافت پر اتفاق کیا، تو ان کی وفات 103 ہجری میں ہوئی۔ حضرت مصعب چونکہ تابعی ہیں اور انہوں نے یہاں پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کو نقل فرما دیا،
تو اس لیے اس حدیث کو فرمایا کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ دیکھیں کس قدر احتیاط برتی جاتی ہے حدیث کے بارے میں کہ انہوں نے ان ابی کا لفظ نہیں استعمال کیا تو فوراً یہاں لکھ دیا کہ یہ تابعی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو ذکر کیا اور درمیان میں صحابی کا واسطہ نہیں دیا، تو اس لیے اس کو مرسل کہا، کیونکہ مرسل اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو تابعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر دے۔ حالانکہ تابعی نے تو آپ سے یہ نہیں سنا ہوگا، کیونکہ تابعی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتا، آپ کو دیکھتا، تو وہ تابعی تو نہ، وہ تو صحابی بن جاتا۔ تو تابعی تو کہتے ہی اس کو ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے نہ دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں نہ دیکھا ہو، اور نہ ہی اس کی ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہو۔ تو حضرت مصعب نے یقیناً اپنے والد سے سنا ہوگا یا کسی اور صحابی سے سنا ہوگا، تو یہاں پہ ذکر نہ کرنے کی وجہ سے اس حدیث کو مرسل کہہ دیا۔ اور آگے فرمایا کہ حافظ ابو بکر برقانی کی جو حدیث ہے، یعنی اسی حدیث کو ایک دوسرے طریقے سے جو بھی روایت کیا گیا، تو اس میں حضرت مصعب نے یہ فرمایا، اس میں یہ ہے کہ ان مصعب ان ابیہ، تو ان ابیہ کی وجہ سے اب یہ حدیث مرسل نہ رہی بلکہ یہ متصل ہو گئی۔ تو احتیاط کا اندازہ کیجئے کہ جب ان ابی کا لفظ نہیں بولا تو مرسل لکھ دیا گیا، اور جب ان ابی کا انہوں نے کہا، حوالہ دیا اپنے والد کا، تو پھر اس کو متصل کہا۔ اور اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ حضرت سعد جو ہیں ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ شاید میں دوسروں سے زیادہ خاص ہوں، یعنی مجھے جو اللہ تعالیٰ نے درجے اور فضیلت دی ہے وہ عام لوگوں کی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کمال کے اوصاف عطا فرمائے تھے، ان میں بہادری بھی بڑی کمال کی تھی اور سخاوت بھی بڑی کمال کی تھی، اور یہ بہت ذہین صحابی تھے۔ اور تو ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ شاید میں لوگوں کی بہت مدد کرتا ہوں تو میرا درجہ ان لوگوں سے زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کو محسوس کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہاری یہ سوچ غلط ہے، بلکہ جو طاقت اور قوت، مال اور دولت میں تم سے کم لوگ ہیں ان کی عزت اور اکرام کرو، کیونکہ انہی کی بدولت، انہی کی برکت سے تم لوگوں کو مال اور دولت دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فوراً اصلاح کر دی، اور صحابی بھی اس اصلاح کو قبول کرتے اور اپنی جو عادت تھی اس کو فوراً درست کر لیتے۔ عادت تو کیا بلکہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو انہوں نے فوراً پھر اس بات کو بھی نکال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عُوَيْمِرَ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابغون الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم۔ ابو داود باسناد جید۔ اس میں یہ بتایا کہ حضرت ابو الدرداء عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ تم مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، اس لیے کمزور لوگوں کی بدولت تمہیں فتح یابی حاصل ہوتی ہے اور رزق مہیا ہوتا ہے۔ ابو داؤد نے عمدہ سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو الدرداء عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عویمر تھا اور ان کی کنیت ابو الدرداء، اور یہ قبیلہ خزرج کے خاندان سے تھے۔ شروع میں تجارت کرتے تھے، پھر عبادت میں اس قدر مشغول رہنے لگے کہ عبادت میں مشغولیت کی وجہ سے انہوں نے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا۔ غزوہ بدر کے وقت تک تو مسلمان نہ ہوئے تھے، لیکن احد کے بعد غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں دمشق چلے گئے۔ ان کا حلقہ درس بہت مشہور تھا۔ ایک دن شمار کیا تو 1600 طالب علم موجود تھے، بہت ہی تواضع والے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ دمشق میں اپنے ہاتھ سے پودا لگا رہے تھے، ایک شخص کو تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ سے درخت لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا
کہ اس میں بہت ثواب ہے، یعنی ثواب کی وجہ سے وہ یہ کر رہے تھے۔ اور یہ بہت مہمان نواز تھے، کئی ہفتوں تک بعض لوگ ان کے ہاں مہمان ٹھہرتے۔ 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان 179 روایات ہیں ان کی، اور ان میں سے بخاری میں 13 اور مسلم میں 8 روایات درج ہیں، اور باقی دوسری کتب میں موجود ہیں۔ تو اس حدیث مبارک میں بھی یہی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمزور لوگوں کی اور ضعیف یعنی کمزور لوگوں کی کس طرح سے فضیلت بیان کی، کہ آپ نے فرمایا کہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور جو تمہاری مدد کی جاتی ہے یہ ان کمزور لوگوں ہی کی بدولت دی جاتی ہے۔ یعنی اس طبقے کو کمزور اور عام نہ سمجھو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم ان کمزور لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف آئے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ ہم نے کہ اپنے کمزور طبقے کو کمزور نہیں سمجھنا، ان کو حقیر نہیں سمجھنا، بلکہ ان کی مدد کرنی ہے، اور ان کی مدد کے ساتھ ان کی عزت بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقربین ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ضروری ہے کہ اگر مال و دولت کم بھی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں اور تقوی والے ہوں۔ اگر تقوی نہیں، نیکی نہیں، ایمان کی دولت نہیں، تو ایسا کمزور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے کمزور لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے کسی بھی شخص کو کمزور سمجھ کے اسے حقیر نہیں سمجھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔